Hello dear fellows, welcome to the Track to CSS channel. This is Uzair Balozada and today we are going to discuss a very important topic of international relations. آج ہم کرٹیکل تھیوری کو ڈسکس کریں گے کہ کرٹیکل تھیوری انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا رول پلے کرتی ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کے سیلنٹ فیچرز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو اس کے فیچرز ہیں وہ کیا کیا ہیں. تو یہ جو فالوئنگ ہیں یہ اس کے فیچرز ہیں اور اس کے بعد ہم انٹروڈکشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کرٹیکل تھیوری کہاں سے آئی اور یہ ہے کیا. تو کرٹیکل تھیوری بیسیکلی یہ کرٹیکل سوشل تھیوری کی فیلڈ کی ایک تھیوری ہے، ایک کانسیپٹ ہے. کرٹیکل سوشل تھیوری جو ہے خود بیسیکلی وہ سوسائٹی کو کرٹیکلی دیکھتی ہے کہ جس کے جو اسٹرکچر ہے سوسائٹی کی، اکنامک اسٹرکچر، سوشل اسٹرکچر ہے یا جسے سپر اسٹرکچر کہتے ہیں، یہ اس اسٹرکچر کو انالائز کرتی ہے اور یہ خود جو ہے مارکسسٹ اسکول آف تھاٹ سے انفلوئنسڈ ہے. اور یہ جو تھیوری ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی، یہ ٹریڈیشنل جو پازیٹیوسٹ اور ریئلسٹ پرسپیکٹیوز ہیں یہ ان سے جدا ہو کے ان سے ایک الگ پرسپیکٹیو کے ساتھ جو پاور اسٹرکچر ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، آئیڈیالوجیز ہیں اور جو فارم آف ان ایکوالٹی انٹرنیشنل سسٹم میں ہے، یہ ان چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے بجائے کہ جس طرح کی جس چیز کی ریئلسٹ اور لبرل ایگزامینیشن کر رہے تھے، یہ ان سے جدا کچھ اور چیزیں جو مختلف ہیں ان چیزوں سے ان کو ڈسکس کرتی ہے. تو اس کے ایک فیچر جو ہے پاور اور ڈومینیشن ہے کہ پاور اور ڈومینیشن کیسے انٹرنیشنل سسٹم میں رول پلے کرتے ہیں. کرٹیکل تھیوری فنڈامنٹلی وہ پاور اسٹرکچر کو انالائز کرتی ہے کہ کس طرح جو ڈومیننٹ پاور ہیں، جو گروپس ہیں، وہ کس طرح دوسرے گروپس کو جو کہ انفیریئر ہیں، جو کہ ویک ہیں، ان کو ڈومینیٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ صرف ڈسٹریبیوشن آف پاور کو بھی نہیں دیکھتی بلکہ جو لیجٹمیسی آف پاور ہے اس کو بھی یہ ایمفیسائز کرتی ہے. یعنی کہ انٹرنیشنل سسٹم میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ اسٹیٹس کی پاور کو یعنی پاور ڈسٹریبیوشن کو وہ انالائز کرے، بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم میں، انٹرنیشنل پولیٹکس میں جو بڑے پاور ہیں، جو گریٹ پاورز ہیں، ان کی پاور کی لیجٹمیسی ہے اور وہ اس پاور کی تھرو وہ جو پاورفل اسٹیٹس ہیں، وہ چھوٹے جو اسٹیٹس جو انٹرنیشنل سسٹم میں فنکشن کرتے ہیں ان کو انفلوئنس کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، فار ایگزامپل آئی ایم ایف ہے، ورلڈ بینک ہے اور کچھ اس طرح کی دوسرے جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ گلوبل اکنامک پالیسیز بناتے ہیں جو کہ جن کو گریٹ پاورز جو آپریٹ کرتے ہیں. اور یہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز باقی جو ویک پاورز ہیں، جو چھوٹے گروپس ہیں، جو چھوٹے اسٹیٹس ہیں، ان کی ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. اور آگے چلیں تو جب یہ ایڈیالوجی پہ بھی ایک کریٹیک ہے. اپارٹ فرام دیٹ کرٹیکل تھیوری ایڈیالوجی پہ بھی کریٹیک ہے، یعنی یہ چیلنج کرتی ہے جو بڑے بڑے ڈومیننٹ ایڈیالوجیز ہیں، جو ڈسکورسز ہیں، یہ ان کو بھی کرٹیسائز کرتی ہے کہ یہ جو ایڈیالوجیز ہیں وہ ایک فارم آف اے ٹول آف ایکسپلائٹیشن بھی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کیپیٹلزم کی ایگزامپل لے لیں تو کیپیٹلزم ایک ایکسپلائٹیٹیو ایڈیالوجی ہے، یہ کرٹیکل تھیوری کہتی ہے. اب اس کی ڈسکورس ایک اس طرح ڈسکورس کو بھی کرٹیسائز کرتی ہے، چیلنج کرتی ہے، وہ اس طرح کہ جو ہیومینیٹیرین انٹرونشن کی ایک جو کانسیپٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، انٹرنیشنل پالیٹکس میں، کہ کہیں پہ اگر ایتھنک کلینزنگ ہو رہی ہو، کوئی اسٹیٹ اپنے ہی سٹیزنس کو اگر کل کر رہی ہو تو وہاں پہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن ہو سکتی ہے. یعنی جو گریٹ پاورز ہیں وہ مل کر ایک فورس بناتے ہیں اور وہاں اس اسٹیٹ کے اندر وہ ایک فورسڈ انٹرونشن کرتے ہیں اور ان سٹیزنز کو، ان ایتھنسٹیز کو وہ بچاتے ہیں اور ان کو سیکیور کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کرٹیکل تھیوری یہ کہتی ہے کہ ہیومینیٹیرین انٹرونشن کو جو گریٹ پاورز ہیں، جو پاورفل اسٹیٹس ہیں، وہ اس کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں اور دوسرے اسٹیٹس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اور اسی طرح اگر ایک اور ڈسکورس جو ہے وار آن ٹیرر فار ایگزامپل، تو وار آن ٹیرر کو بیس بنا کر یو ایس اے تقریباً 20 سال تک افغانستان میں رہا اور اس دوران وہ افغانستان کی جو اکنامک اور سوشل ایکسپلائٹیشن تھی وہ کرتا رہا امریکہ. کرٹیکل تھیوری کی ایک اور فیچر ہسٹوریکل مٹیریلزم ہے. تو اس کی آئیڈیا یہ ہے کہ جو خود کرٹیکل تھیوری ہے وہ ایک مارکسسٹ تھاٹ ہے. یعنی کرٹیکل تھیوری آئی آر میں
وہ ایک ہسٹوریکل مٹیریلزم کو انالائز کرتی ہے کہ کس طرح اکنامک اسٹرکچر جو انٹرنیشنل سسٹم میں ہیں وہ کس طرح انٹرنیشنل پالیٹکس کو یا انٹرنیشنل ریلیشنز کو کیسے انفلوئنس کرتی ہیں. فار ایگزامپل اگر کیپیٹلزم ہے تو کیپیٹلزم کی بیس پر ہی انٹرنیشنل ریلیشنز ڈٹرمن ہوتے ہیں. اور جب وہ ایگزامپل دیتے ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ جو اکنامک انیکوالٹیز ہیں وہ کیپیٹلسٹ اسٹرکچرز کی وجہ سے، اور اسی اسٹرکچر کی وجہ سے جو کانفلکٹ ہیں، ایکسپلائٹیشن ہے، اور جو ان ایکوالٹی ہے، جو ان ایون ڈیولپمنٹ ہیں امنگ اسٹیٹس انٹرنیشنل سسٹم میں، اس ساری کی ساری جو ہے یہ اکنامک اسٹرکچرز کی وجہ سے ہیں. تو آئیڈینٹی اور ریکگنیشن کے بارے میں کریٹیکل تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو سرٹین آئیڈینٹیز ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں، ریس ہو سکتے ہیں، جینڈر ہے اور نیشنالٹیز ہے، یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل ڈائنمکس کو چینج کرتی ہیں، شیپ کرتی ہیں، اور جو ڈسٹریبیوشن آف پاور ہے ان کو ڈٹرمن کرتی ہیں. وہ کیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو آج جو ویسٹ کی ہیجومنی ہے انٹرنیشنل سسٹم میں، یا یورپ کی جو اکنامک اسٹرکچر میں اتنی بڑی انفلوئنس ہے، تو وہ کریٹیکل تھیوری کہتی ہے کہ دس از بیسڈ آن آئیڈینٹی اینڈ ریس اینڈ جینڈر نیشنالٹی، کہ وہی یورپ جو کہ انٹرنیشنل سسٹم کو یعنی انٹرنیشنل اکنامک اسٹرکچر کو مینیج کرتی ہے، وہی یورپ جو ہے جب اس کی پالیسیز بنتے ہیں تو وہ پالیسیز ریفیوجیز کے خلاف ہوتے ہیں. یعنی جو ریفیوجیز جو کہ دوسرے یعنی گلوبل ساؤتھ میں رہتے ہیں جہاں پہ ان کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، جن کے اسٹیٹس کو یورپ اور ویسٹ ان کی اکانومیز کو مینیج کرتے ہیں، وہی لوگ جب یورپ کی طرف جب رخ کرتے ہیں تو ان کو مائیگریشن پالیسیز سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان کو جو ہے ریفیوجیز کیمپس میں رکھا جاتا ہے، اور ان کی بیسڈ آن دیئر آئیڈینٹی اینڈ دیئر ریس ان کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے. آگے جا کر وہ نارمیٹیو ایکویٹی کی وہ بات کرتے ہیں کہ وہ یعنی جو نارمز ہیں انٹرنیشنل سٹرکچر میں ان پہ بھی وہ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کو چیلنج کرتی ہیں کہ یہ جو بڑے بڑے نارمز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ہیومنیٹیرین یعنی ہیومن رائٹس کے بیسڈ پہ، وہ جو نارمز ہیں وہ خود ایکسپلائٹیٹیو ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ نہیں کہتے کہ جو نارمز ہیں ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ ختم ہو جائیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کچھ ایسے نارمز ویلیوز بنائے جائیں جو کہ ایکسپلائٹیٹیو نہ ہوں، جو کہ ایکوالٹی کے بیس پر ہوں، جہاں پہ کسی اسٹیٹ کی کسی گروپ کی ایکسپلائٹیشن نہ ہو، بلکہ سب کی ایک ایکوالٹی جو ہے انشور ہو. اور یہ جو اسٹیٹ کی ساورنٹی ہے، یہ ساورنٹی کو بھی ایک طرح سے کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اسٹیٹ کی جو ساورنٹی ہے وہ ہیومن رائٹس کی اگر کہیں پہ ابیوز ہو رہی ہو، وائلیشن ہو رہی ہو، تو کوئی جو گریٹ اسٹیٹس ہیں، جو گریٹ پاورز ہیں، وہ انٹروین نہیں کر سکتے کہ یہ اسٹیٹ ساورنٹی کی وائلیشن ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نارمز ہیں یہ نارمز صرف بیسڈ آن نیم ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کوئی بیسک جو سولڈ ان کی جو لاجک نہیں ہے، کیونکہ یہ جسٹیفائی کرتے ہیں ہیومن رائٹس کو، لیکن وہ ابیوزز اور ایکسپلائٹیشن کو وہ نہیں روکتے. تو کنکلوژن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کریٹیکل تھیوری انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ پاور اسٹرکچر جو ہے اس پاور اسٹرکچر کو وہ کرٹیسائز کرتی ہے، اور جو ایڈیالوجیز ہیں اور اس کے علاوہ جو گلوبل پالیٹکس میں ان ایکوالٹیز ہیں ان کو بھی وہ چیلنج کرتی ہے. اور ایک لینس جو ہے پرووائڈ کرتی ہے کہ اسکالرز ان لینسز کے تھرو گلوبل پالیٹکس میں دیکھیں، اور جو گلوبل پالیٹکس کے اندر جو نارمز ہیں، پالیسیز ہیں اور پریکٹسز ہیں ان کو وہ ایگزامائن کریں کہ کس طرح ایک انٹرنیشنل آرڈر جو کہ ایکویٹیبل بیس پہ ایون یعنی ایکول بیس پہ وہ استوار ہو سکے. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. تو ملتے ہیں کسی ایک اور ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں.